ہم 3 طلاقوں کو 3 کیوں مانتے ہیں؟ اکٹھی 3 طلاقوں کو. بھائی آپ قرآن کی ایسی تشریح کر رہے ہو, کسی ایک صحابی سے بھی ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے اکٹھی 3 طلاق کو 3 کا ایک کہا ہو, ایک سے بھی ثابت نہیں ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ آپ کیسے تشریح کر رہے ہو حدیثوں کی؟ کیا صحابہ کو سمجھ میں نہیں آئی تھی وہ تشریح؟ عبداللہ بن مسعود سے پوچھا گیا 3 طلاقیں اکٹھی کتنی ہوتی ہیں؟ 3 ہوتی ہیں. عبداللہ بن عباس سے پوچھا گیا اکٹھی 3 طلاقیں کتنی ہوتی ہیں؟ 3 ہوتی ہیں. ابو ہریرہ سے پوچھا گیا اکٹھی 3 طلاقیں کتنی؟ 3 ہوتی ہیں. حضرت علی کی طرف کسی نے نسبت کر دی, وہ 3 طلاق کو ایک مانتے ہیں. حضرت علی کو پتا چلا, شدید غصے کا اظہار کیا, اور پھر یہ ساری روایتیں میں نے اپنی کتاب میں ذکر کی ہیں, طلاق ثلاث پر میرے ایک رسالہ ہے اور ویڈیو بیان بھی موجود ہے. تو حضرت علی نے اکٹھی 3 طلاقوں کو کتنا کہا؟ بولو 3. حضرت عثمان نے اکٹھی 3 طلاقوں کو کتنا کہا؟ 3 کا. اور بہت سارے صحابہ ہیں, کوئی ایک بھی نہیں ملتا بھائی ہمیں جنہوں نے اکٹھی کوئی 3 طلاقیں دے کے آیا ہو اور بولا کہ ایک ہوئی ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں سمجھا پا رہا اپنی بات؟ تو اسی وجہ سے چاروں امام چونکہ قرآن کو, حدیث کو اور صحابہ کو حجت مانتے ہیں, لہذا چاروں اماموں کا متفقہ فتویٰ ہے کہ رخصتی کے بعد کسی نے 3 طلاقیں اکٹھی دے دی تو کتنی ہوں گی؟ 3 ہوں گی, ایک نہیں ہوگی وہ.